والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے آن لائن سننے والے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، محفل ذکر کے بعد درس کیمیائے سعادت جو حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف ہے، پہلے مصنف کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ پچھلی مرتبہ بھی ان کا تعارف کچھ کرایا گیا تھا، آج ان کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک تو بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے ذکر خیر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، محفل میں رحمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ دوسرا ان کی سیرت کا جو پہلو اجاگر ہوتا ہے اس سے ہمیں سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ ابتدا میں تو آپ عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب آپ پر مرشدوں کی نظر پڑی اور راہ سلوک کو طے کیا اور تصوف کے میدان میں تشریف لے گئے تو ظاہر بھی بدل گیا، باطن بھی بدل گیا۔ اب وہاں آپ تشریف لے گئے تو کوئی ظاہری ٹپ ٹاپ نہیں تھی، ایک سادہ لباس۔ نام کتنا ہے، امام ہے وقت کے، حجت الاسلام ہے، بڑا شہرا ہے، کئی ممالک کے لوگ ترستے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کر یہاں تعلیم دے، ایسا شہرا۔ اب مکہ معظمہ میں جب حاضر ہوئے تو سادگی کے ساتھ عام سا لباس،
کہ کوئی وہ لباس سے نہ جان لے کہ یہ کوئی عالم ہے، پیر ہے، صوفی ہے، سادہ لباس۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ عبد الرحمن توسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور آپ کا مقام بلند ہے، علمی شہرت بھی بڑی ہے، تصوف میں بھی بڑا نام ہے، اور آپ ایسے سادگی کے ساتھ کپڑے پہن کے چل رہے ہیں، آپ کو کون جانے گا؟ کیا اور کوئی کپڑے آپ کے پاس نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ والے غربت کی وجہ سے سادگی نہیں اپناتے تھے، بلکہ یہ سادگی وہ سنت رسول سمجھ کے اپناتے تھے، جو آگے آئے گا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ حضور والا آپ کے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، آپ امام وقت ہیں، پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے معتقد ہیں، ہزاروں آپ کے مرید ہیں، ہزاروں آپ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو دنیا میں ایک مسافر بن کر آیا ہو؟ سفر بندہ کرتا ہے نا جی، دھول مٹی بھی لگتی ہے، پھر بعض اوقات بندہ کپڑے ایسے پہن لیتا، سفر میں جاؤں گا تو سفر میں میلے ہو جانے ہیں، سادہ کپڑے پہن لے، جب اتر کے منزل میں جاؤں گا، شادی پر جاؤں گا، کسی کے گھر جاؤں گا، کسی تقریب میں جاؤں گا، پھر کپڑے بدل لوں گا۔ تو دوران سفر وہ کپڑوں کا بڑا اہتمام نہیں کرتا، تو فرما رہے ہیں کہ میں تو اس کا حال کیا پوچھتے ہو جو دنیا میں مسافر کی طرح رہ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بندہ جو اس دنیا کی رنگینیوں کو فانی سمجھتا ہو اور دنیا کی نعمتوں کو وقتی سمجھتا ہو، یہ ساری رنگینیوں کو، لذتوں کو فانی سمجھتا ہو، اور جو اس میں نعمتیں ہیں انہیں وقتی سمجھتا ہو، کچھ وقت والی۔ پھر فرمانے لگے، جب والی دو جہاں، سلطان کون و مکان، محبوب رب ذیشان جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے، جس طرح مسافر دوران سفر کوئی کاروبار نہیں کرتا بلکہ منزل کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مال و زر اکٹھا نہیں کیا، تو جب وہ مسافر کے طور پر رہے اور انہوں نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کندھا پکڑ کے سرکار نے ہلایا اور فرمایا، عبداللہ جب صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام نصیب ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، دنیا میں مسافر کی طرح رہنا۔ تو فرمایا، جب رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، یہ کردار بھی ہے، تو پھر میری کیا حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے؟ ہمارا کام تو آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جن کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں
وہ خالی لکھاری نہیں ہیں بلکہ با عمل با کردار. لوگ کتابیں لکھتے ہیں صرف عمل خلاف ہوتا ہے. یہ با کردار لوگ ہیں. ان کی یہ سادگی ہمیں درس دے رہی ہے. اور اسی ایک واقعہ میں کتنے درس مل گئے. دنیا میں مسافر کی طرح رہو. دنیا کی سب نعمتوں کو وقتی سمجھو. ہمیشہ کی نعمت جنت کی ہے. اور یہ جتنی بھی رنگینیاں اور لذتیں ہیں ان کو فانی سمجھو. باقی لذتیں جنت میں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور اپنے لباس میں، کردار میں، گفتار میں، رہن سہن میں سادگی پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کی اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی النبی. دیکھو بیٹا جی، پچھلی مرتبہ ہم نے 3 طرح کی مخلوق کا درس سیکھا تھا. ایک مخلوق وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، خواہش نہیں دی، وہ فرشتے ہیں. دوسری مخلوق جنہیں خواہشات تو دی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، غصہ بھی ان کے اندر ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن انہیں عقل نہیں بخشی، وہ جانور ہے. تیسری طرح کی مخلوق جسے عقل بھی دی، خواہشات بھی دی، وہ آدمی ہے. تو اب جس کی عقل خواہش پر غالب آ جائے، جانوروں والی صفات مغلوب ہو جائیں، وہ فرشتوں سے افضل ہے. اور جس کی عقل مغلوب ہو جائے اور وہ خواہشات کے چنگل میں پھنس جائے، وہ جانوروں سے بدتر ہے. اب میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھیں، جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی سمجھیں. ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے. ظاہر پر نظر مخلوق کی ہے، باطن پر نظر خالق تعالی کی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ مومنوں کو ملا ہے، کافروں کو یہ نظریہ ان کا نہیں ہے. ان کا کوئی یقین نہیں ہے کہ کوئی باطن ہے جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے. بلکہ ایک بڑی تعداد کافروں کی تو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، اور ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے. تو یہ مومنوں کی تعلیم ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، حق تعلیم، اسلام کی تعلیم. ظاہر کی حد تک تو کافر بھی جانتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے جسم. ظاہر کیا ہے؟ باطن کا نام ہے قلب. کبھی اسے روح بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے دل بھی کہہ دیتے ہیں. یہ قلب کے مراتب ہیں، اس کو آپ دل سمجھیں، قلب و روح کہہ لیں. ظاہر کا نام ہے جسم، باطن کا نام ہے دل. تو جسم کی درستگی تو وہ بھی کرتے، گندا ہو جائے وہ بھی صاف کر لیتے ہیں، میلا ہو جائے وہ بھی دھو لیتے ہیں، ننگا ہو جائے وہ کپڑے پہن لیتے ہیں، بیمار ہو جائے وہ علاج کر لیتے ہیں.
جسم کے لحاظ سے ضروریات کو تو کفار بھی جانتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف طریقہ صحیح، لیکن جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں۔ لیکن باطن کی اصلاح اور باطن کی صفائی اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کو سنوارنا یہ صرف مومن کا کام ہے۔ اگر کوئی ہو تو مسلمان مرد اور عورت مگر صرف اپنے ظاہر کی درستگی میں دن رات گزارے، محنت بھی جسم کے لحاظ سے کرے، کوشش بھی اسی جسم کے لحاظ سے ہو، جو کچھ کماتے ہیں اس کا خرچ بھی اسی جسم پر ہو، جتنی بھی بھاگ دوڑ میل جول رابطہ سونا جاگنا آرام سکون وہ جتنی تکلیف اٹھانی وہ سب جسم کے لیے ہو، تو ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ پھر آپ کی اس سوچ اور ایک کافر کی سوچ میں کیا فرق رہا۔ مومن تو ظاہر کی درستگی بھی کرتا ہے اور باطن کی درستگی بھی کرتا ہے، مگر آپ تو صرف ظاہر کی درستگی پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیوا تو کافروں کا ہے، یہ وطیرہ یہ پہچان ان کی ہے۔ مومن تو دونوں کی درستگی کرتا ہے، جسم کی بھی اور باطن کی، دل کی بھی، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ یہ وہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب خود غور کریں، خود سے پوچھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، آواز سے نہیں، دل میں جھانکیں، پوچھیں کہ میں نے کتنا عرصہ یا 24 گھنٹے میں کتنا وقت جسم کے لیے محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور کتنا وقت میں اپنے دل کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے بات کھل کر آ جائے گی کہ ہم کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں مومن، طریقہ کس کا اختیار کیا ہوا ہے؟ صرف جسم کی اصلاح اور نکھارنا، سنوارنا، سدھارنا، سجانا، بنانا، یہ صرف کافروں کا کام ہے، اور جسم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بنانا، سجانا، سنوارنا، صاف کرنا، اچھا کرنا، خوشبودار کرنا، پاکیزہ کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ یہ میں سوال اپنے تمام بھائی بزرگوں سے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کرتا ہوں، اور آج کا یہ آپ کا ہوم ورک بھی دیتا ہوں۔ ہم یہاں کوئی روایتی بیان نہیں کر رہے، ہم سیکھنے کے لیے آئے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں مومنوں کے طریقے پر ہوں یا کافروں کے طریقے پر ہوں۔ اور جو شیطان اور نفس کسی کو مومن ہونے کے باوجود کافروں کے طریقے پر لے آتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ آج ان کے طریقے پہ لایا ہے، کل ان کے نظریات پر لے آئے گا۔ کئیوں کو لا بھی چکا ہے، کئیوں کو لا بھی چکا ہے کافروں کی تعلیمات، کافروں کے نظریات پر۔ تو ڈرو، لوٹو مومنوں کے طریقے کی طرف۔ اور ایک اور فرق بتاؤں سیکھنے کے لیے، مومن جو ہے کامل مومن، وہ دونوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، ستھرا رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کیچڑ لگا لیں،
یہ نہیں کہ منہ پہ کالک مل لیں، یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال لیں۔ اللہ والوں کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا بھی حکم دیا، جمعہ کو اچھے کپڑے پہننے کا بھی حکم دیا، خوشبو لگانے کا بھی حکم دیا۔ اور خوشبو کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ایک اپنے لیے، اور ایک جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھو وہ خوشبو ان کے لیے بھی فرحت کا ذریعہ بنے۔ بال سنوارنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، مومن گندا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، لیکن جو میں نے بات پہلے آپ کو سکھائی ادھر توجہ دینی ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ مخلوق کے دیکھنے کی چیز ہے، یہ مخلوق کے دیکھنے کی، اور یہ جو باطن ہے اس پہ اللہ کی نظر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اجسادکم، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا الى اموالکم، نہ تمہاری جائیدادوں مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، باطن کو دیکھتا ہے۔ تو اب باطن پہ نظر کس کی؟ اور جسم پر نظر کس کی؟ بھائی ابو کی، امی کی، بیوی کی، بچوں کی، پڑوسیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اپنی۔ اب یہ اولیاء اللہ اور مومن کامل جو ہے ان کی سوچ بتا رہا ہوں۔ مخلوق بڑی ہے یا خالق بڑا ہے؟ پکی بات ہے نا، یہ تو ایمان کی بات ہے نا جی، اس میں شک کی بات تو ہے نہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب خالق بڑا ہے تو اس کا حق بھی بڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میری بات سے اتفاق ہے؟ جب اللہ بڑا تو اللہ کا حق بھی بڑا۔ تو اب جو جگہ دیکھنے کی ہے مخلوق کی، اور ایک جگہ دیکھنے کی ہے اللہ کی، اللہ کا حق بڑا ہے مخلوق سے، تو جو اہتمام مخلوق کی جگہ کے لیے ہم کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے دیکھنے کی جگہ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس سے بڑی محنت کرنی ہے، اس سے بڑی کوشش کرنی ہے، اس سے زیادہ مال خرچ کرنا ہے، تب تو یہ انصاف ہوگا۔ اور منہ سے کہیں کہ اللہ کا حق بڑا ہے، اور جو جگہ اللہ کے دیکھنے کی ہے ادھر توجہ بھی نہیں، محنت بھی نہیں، کوشش بھی نہیں، اس کے لیے پیسہ خرچہ بھی نہیں، دولت کے استعمال بھی نہیں، اس کے لیے محنت مشقت بھی نہیں، رابطہ ملاقات بھی نہیں، تو پھر تو یہ دو رنگی ہو گئی نا، منہ سے کچھ عمل سے کچھ۔ اور اس کو دو رنگی کو دوسرے معنی میں منافقت کہتے ہیں، یہ تو منافقت ہو گئی۔ اور مومن منافق نہیں ہوتا، مومن منافق مومن کامل نہیں ہوتا، اور مومن منافق نہیں ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک فرق بتا دیا میں نے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک چیز کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے۔ مومن اور کافر میں یہی کیمیائے سعادت کا درس امام غزالی نے دیا ہے۔ جس کو یہ ذوق مل گیا کہ مخلوق کی جگہ سے زیادہ میں نے خالق کے دیکھنے کی جگہ کو پاک و صاف کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اسی کا نام کیمیائے سعادت ہے۔ کہ اس کو سعادت مل گئی، کیمیا کہتے ہیں سونے کو، ایک ایسا دولت مل گئی سعادت کی کہ جس نے اسے
آخرت میں اللہ کے یہاں کامیاب اور دولت مند کر دیا۔ ایک اور فرق میں بتانا چاہتا ہوں کامل مومنوں کا۔ تو ہم عام مومنوں کو چاہیے کامیابی کامل مومنوں کے پیچھے چلنے میں ہے، کافروں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے۔ اب آپ خود غور کریں اس چیز کو بتانے سے پہلے میں عرض کروں، ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کچھ لوگ نماز کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ اٹھ کے بس ناشتے کی طرف اور ڈیوٹی کی طرف۔ یہ ڈیوٹی پر جو جا رہے ہیں، وہاں جو کما رہے ہیں، وہ ساری کمائی باطن پہ خرچ ہوتی ہے یا جسم پہ خرچ ہوتی ہے؟ کدھر جاتی ہے وہ؟ کھانا پینا جسم کے لیے، یہ پنکھے خریدے، اے سی خریدا، یہ سارا جسم کو راحت دینے کے لیے، یہ قالین بچھاؤ جسم کو آرام دینا ہے، یہ صوفہ سیٹ میز کرسی سب جسم کے لیے۔ آپ غور کر لیں، میرے مہینے بھر کی تنخواہ کا کتنا فیصد دل کے لیے خرچ ہوتا ہے اور کتنا فیصد جسم کے لیے خرچ ہوتا ہے؟ آپ ماہانہ سامان لینے کے لیے سٹور پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے سٹور کھلے ہوئے لاہور میں، آپ جاتے ہیں، چلو جی مہینے کا اکٹھا سامان لے آؤ، اس میں مرچ، مسالے، چاول، آٹا، گھی، چینی، دالیں، صابن، شیمپو، یہ وہ کیا، چائے کی پتی، پھلا کیا کیا لے آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک سامان خود کو بتائیں کہ جو دل کے کام آتا ہے، جو باطن کے کام آتا ہے۔ یہ سارا جو ٹرالا بھر کے لائے ہیں آپ، یہ تو جسم کے لیے لے آئے، آپ کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ کہاں گیا؟ پھر جو آپ نے گھر والوں کو جیب خرچ دیا، بھئی یہ سبزی لے آنا، گوشت لے آنا، یہ پکانا وہ پکانا، وہ کس کے لیے پکڑا دی؟ باطن کے لیے، ظاہر کے لیے؟ تو ذرا غور تو کرو، کیا مرنے کے بعد باطن کی فکر کریں گے؟ اتنی عمر ہو گئی، بچوں کے باپ ہو گئے، ابھی تک تو باطن کی فکر کی نہیں، اور موت کا کیا پتہ، آج رات آ جائے، کل آ جائے، تو کب فکر کریں گے؟ یہی تو زندگی دی اللہ نے کہ اسی زندگی میں تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے، دل کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ جسم مخلوق کے لیے ہے، دل میرے لیے ہے، میرا بھی حق ادا کرنا ہے، لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم نے صرف لوگوں کے حق ادا کیے جا رہے ہیں، جسم کا حق ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور کل قیامت میں اللہ کیا پوچھے گا کہ بھئی تو نے کون سا شیمپو استعمال کیا، تو نے کتنی مرتبہ دن میں غسل کیا؟ یہ تو پوچھے گا کہ دل کو صاف رکھنے کے لیے کتنے وقت کی نماز پڑھی۔ نماز دل کو صاف کرتی ہے، حلال روزی دل کو صاف کرتی ہے، رسول اللہ کی شریعت، دین، سنت پر عمل کرنا یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ یہ تو پوچھا جائے گا، وہاں دل کے بارے میں سوال ہوگا، اور جسم کے لیے وہ ہوگا جو دل کے خلاف کام کیا ہوگا۔ کہ دل کا یہ حق ہے کہ آنکھیں حلال دیکھیں تاکہ دل گندا نہ ہو، حرام دیکھو گے دل گندا ہوگا۔ دل گندا ہوا کس وجہ سے؟ بدنگاہی سے، اس لیے آنکھوں کو سزا دی جائے گی، تو کہ تیرے ذریعے دل گندا ہوا۔ یہ زبان پہ جو انگارے رکھے جائیں گے نا، اس لیے کہ اس زبان کے جھوٹ نے، غیبت نے، گالی نے دل کو گندا کیا۔ جس دل کو پاک رکھنا تھا، اس زبان کے ذریعے وہ دل گندا کیا، تو اب زبان کو بھی سزا ملے گی۔
یہ جو جسم کو آخرت میں سزائیں ہیں وہ دل کو گندا کرنے کی وجہ سے۔ اب میں کہہ رہا تھا ایک بات اور بزرگوں کی میں نے بتانی ہے، آپ کو سمجھانی ہے۔ وہ حضرات عالیہ مخلوق سے اگر محبت کرتے ہیں خالق کی وجہ سے کرتے ہیں، صرف رشتے نبھانے کی وجہ سے نہیں، رشتے داریاں اور پڑوس دیکھ کے نہیں، بلکہ رشتے داریاں دیکھ کر تو کافر بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اس میں بھی تو ماں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ماں ممتا نہیں دکھا رہی ہوتی، بچوں کو نہیں پال رہی ہوتی۔ وہ لوگ ان رشتے داریوں کو نبھانے یا پڑوس کو نبھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا حکم ہے، اس کی اس میں رضا ہے، اس لیے وہ ماں کا حق ادا کرتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں، اولاد کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے، نہ کہ محض مخلوق کے لیے۔ محض مخلوق کے لیے تو کافر بھی ایک دوسرے کا خیال کر لیتے، جس کو وہ انسانیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ انسانیت فائدہ نہیں دے گی آخرت میں، انسانیت وہی فائدہ دے گی جو اللہ کے لیے ہو۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی کہلاتا لوگوں کے یہاں، لیکن وہ مومن نہیں تھا، اس کی یہ سخاوت اللہ کے لیے نہیں تھی، تو آخرت میں اس سخاوت کا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے جو عمل ہوگا وہی بندے کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ والے کس کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو کس کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو کس کے لیے، اور اگر وہ بظاہر کسی پہ غصہ کرتے ہیں تو کس کے لیے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے، غصہ کرے تو بھی اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہ تو کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کسی پہ غصہ کرتا ہے۔ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ کے پھر اپنی بات کو اختتام کو لاتا ہوں کہ وہ اللہ والوں کی ایک بات بتا رہا تھا، ہم بھی اللہ والے بن جائیں، یہ خوبی ہمارے اندر آ جائے، وصف ہمارے اندر آ جائے۔ جسم کی مخلوق کی نظر پڑتی ہے اور دل پر، سب بولیں، دل پر کس کی نظر؟ کس کی نظر؟ اللہ کی۔ تو وہ حضرات عالیہ جسم کے تقاضے اس حد تک پورے کرتے ہیں کہ جس حد تک دل کے کاموں میں معاونت ملے۔ یہ میں نے ایک بڑی باریک اور گہری بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، سمجھے۔ وہ اس جسم کے ظاہری رشتہ داروں سے میل جول بھی اس میں آ گیا، جسم بھی اس میں آ گیا، کمانا بھی ہے، جتنے بھی جسم کے کام ہیں اس کے تقاضے اتنا ہی پورا کرتے ہیں جتنا باطن کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جو کام بظاہر جسم کے لیے مفید ہو، لذیذ ہو اور باطن کے لیے نقصان دہ ہو وہ کام نہیں کرتے۔ مثلا وہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے جسم میں طاقت آئے گی تو ہم نماز بھی پڑھ سکیں گے، ہم ذکر بھی کر سکیں گے،
جسم میں طاقت آئے گی تو ہم تبلیغ بھی کر سکیں گے، جسم میں طاقت ہوگی تو ہم رزق حلال کمانے کے لیے محنت بھی کر لیں گے۔ تو اب وہ کھا کس لیے رہے ہیں؟ وہ محض اس جسم کے لیے نہیں کھا رہے، وہ اپنے باطن کی مدد چاہ رہے ہیں تاکہ تسبیح پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، حلال روزی کمانے میں اگر بالفرض ماں باپ کے جو قدم ہیں اللہ کی رضا کے لیے بندہ دبا رہا تو عبادت ہے نا۔ یہ عبادت کب کرے گا؟ جب ہاتھ میں طاقت ہوگی، اور جو فاقے کر رہا ہو ہاتھ کیسے چلائے گا؟ تبلیغ کرنا عبادت ہے، اور جو ایک ہفتے سے بھوکا پڑا ہے وہ کیا جا کر اس سے تو چلا ہی نہیں جانا، بولا ہی نہیں جانا۔ تو وہ کھاتے کس کے لیے ہے، پیتے کس کے لیے ہیں؟ سوتے اس لیے ہیں کہ نہیں سوئیں گے دماغ کام نہیں کرے گا، سر بھاری ہو جائے گا، درد کرے گا، معاف ہو جائے گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کوئی نہ سوئے تو وہ تو اس کا تو دماغ ہی نہیں چلے گا۔ تو اب سونا کس کے لیے؟ تاکہ بدن کو راحت مل جائے، جسم پرسکون، دماغ پرسکون ہو جائے، اور ہم اطمینان سے اللہ کے کام کر لیں۔ یہ سونا ہے ان کا اس نیت سے۔ رزق حلال کیوں کما رہے ہیں؟ اتنی محنت اٹھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، مخلوق کے محتاج نہ ہوں، بلکہ جو بزرگوں کا طریقہ آیا ہے پھر وہ کماتے بھی اتنا ہی ہیں کہ جتنی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو کما کما کے اتنا تھکا نہیں لیتے کہ عشاء بھی نہ پڑھی جائے۔ اس کا بیان سنیں گے انشاءاللہ، جو ہر مہینے کے چوتھے منگل کو آن لائن ہوتا اس میں آئے گا یہ بیان کہ آج جو لوگوں نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم روزی کے لیے ایسا راستہ اختیار کرو کہ بے نمازی ہو جاؤ۔ کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں جی نوکری ایسی مشکل ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، ٹائم نہیں ملتا، فارغ نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اور شام کو اتنے تھک جاتے، صبح اٹھا نہیں جاتا فجر میں، رات کو عشاء نہیں پڑھی جاتی، کیا کریں؟ تو یہ جو نوکری وہ کر رہے ہیں، جس نے ان کے باطن کو رکاوٹ ڈال دی، تو جس کو میرا سبق سمجھ آ گیا تو پھر وہ تو سوچے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ کو ناراض کرتے جاؤ، دل کو گندا کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سوچے گا نہیں میں نے کافروں کے طریقے پر نہیں چلنا، روزی تو اللہ نے دینی ہے، مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنے دل کی دنیا کو آباد کروں، برباد نہ کروں۔ اب ایک نماز قضا کرنے سے دل میں کتنے اندھیرے آتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے اس کو؟ اس کا دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، تہیں جم جاتی ہے۔ ایک فرض نماز جس نے چھوڑ دی، سزائیں اپنی جگہ آخرت میں یہ سزا ملے گی یہ، لیکن دل جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ خدا را میری ان باتوں کو سمجھیں۔ ہم مومن ہیں تو جو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ایک جسم ہے ظاہر، ایک دل ہے باطن، دونوں کا کام اسی دنیاوی زندگی میں کرنا ہے، آخرت پر نہیں چھوڑنا، مرنے کے بعد عمل نہیں ہوگا، اسی میں عمل کرنا ہے۔ اب یہ عمل ہوگا کیسے؟ ایک تو اسی طرح ہوگا کہ اس طرح کے محفلوں میں آپ آئے، محفل ذکر میں، درس تصوف میں، جہاں بار بار یہ درس سنیں،
دل میں جگہ بنے، دل کوئی آنکھ کھلے، ہوش میں کے ناخن بندہ لے، اسے سمجھ آئے اوہو میں اتنے سال دنیا میں رہا، میری تو ادھر توجہ ہی نہیں ہے، باطن بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی نظر بھی کہیں ہے۔ دوسرا یہ جو تبلیغ اسلامی کا ماحول ہے اس سے جڑ جائیں۔ اگر آپ اپنی باطنی اصلاح چاہتے ہیں تو جڑ جائیں۔ تبلیغ اسلامی کی طرف سے جو روحانی تربیت کے سلسلے قائم ہیں ان سے جڑ جائیں۔ جیسے ابھی آنے والا جو اتوار ہے، آنے والا اتوار ہے، ایک تو یہ اتوار ہے پرسوں، نہ یہ نہیں، اس سے اگلا اتوار، یہ تو اس میں اسی مشن کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایک روحانی تربیت کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے سے 3 بجے تک انشاءاللہ تعالی اور وہ سلسلہ ہوگا گجرات میں۔ جو گجرات جا سکتا ہے گجرات وہ آ جائے، میں وہیں گجرات میں ہوں گا، آمنے سامنے بیٹھ جائیں، بالمشافہ بیٹھ جائیں، اس کی اپنا ایک ذوق ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے اور اس پر آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے۔ لوگ دنیاوی تعلیم کے کورس کراتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کورس ہوگا، اس کی یہ فیس ہوگی۔ ہم جو آپ کو روحانی تربیت دے رہے ہیں کوئی فیس نہیں، اس لیے آپ کو یہ دعوت عام ہے۔ تو آپ سب نیت کریں کہ اس روحانی تربیت میں آپ سب شرکت کریں گے۔ پھر کہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، جو درس دیا سمجھ لیا۔ یہ کیمیائے سعادت کا درس دیا ہے کہ کیمیائے سعادت کیا ہے۔ وہ ہے اپنے دل کی صفائی ستھرائی اور اس کا خیال رکھنا۔ جزاک اللہ۔